अस्सलाम वालेकुम। जहाँ ज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। एक बहुत अहम मौजू है जिसके ऊपर बात करेंगे, और वो मौजू ये है कि 5 जजेस की जानिब से जो ज़ाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट में वो 5 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आए। उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर के ख़िलाफ़ एक पटिशन फाइल की। दरअसल कुछ इंतज़ामी इक़दाम थे, उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। अब खबर जो रिपोर्ट हो रही है वो ये है जी कि उस पटिशन के ऊपर एतराज़ात लगाए गए हैं। तो अभी तक जो एतराज़ात की जो कॉपी है ऑफिशियल, वो अभी मंजर-ए-आम के ऊपर नहीं आई। लेकिन इस मामले पे बहरहाल बात करने की ज़रूरत है कि अगर रजिस्ट्रार ऑफिस एतराज़ात लगा भी देता है तो उसके बाद का स्टेज क्या होगी। एक केस के ऊपर जब पटिशन के ऊपर एतराज़ात लग जाते हैं तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, आगे ये मामला किस तरफ जाता है, किस तरह से उन एतराज़ात को रिमूव करने के लिए अगले स्टेप्स क्या होते हैं, अगले फोरम्स क्या होते हैं। और फिर सबसे अहम बात कि अगर ये तमाम स्टेप्स जजेस इन पर्सन पेश होकर यहाँ पर इक़दामात उठाते हैं तो फिर ऐसी सूरत हाल में जो उन 5 जजेस के सामने जो आम आदमी के केसेस हैं उनका क्या होगा। तो ये वो सारे सवालात हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर होगी कि चैनल चाहे वो सबीन शहबाज का हो या मेरा हो, उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो सबीन, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात हैं, वो एतराज़ात जो अभी रिपोर्ट हुए हैं वो बुनियादी एतराज़ात क्या हैं। ये वैसे मैंने क्लैरिफाई किया है कि अभी ऑफिशियली एतराज़ात की जो कॉपी है वो मंजर-ए-आम के ऊपर नहीं आई। तो एतराज़ात में क्या कहा क्या गया है जो रिपोर्ट हो रहा है? सर, अभी कुछ दिन पहले जो ज़राए ने बताया, जो रिपोर्ट हुआ है वो ये रिपोर्ट हुआ है कि रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से 5 जजेस की जो दरखास्तें हैं, सिर्फ वो दरखास्तें जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक इख्तियारात को चैलेंज किया है, उन दरखास्तों पर एतराज़ात लगाए गए हैं। और कुछ एतराज़ात के पॉइंट्स हैं उसमें ये कि मफाद आमा के कुछ पॉइंट जजेस ने दरखास्त में रेज़ किए हैं, लेकिन किस जगह पर उनके बुनियादी हकूक़ मुतासिर हो रहे हैं ये रेज़ नहीं किया गया। आर्टिकल 184(3) का कहा गया कि मुतासिर हो रहे दरखास्त में। रजिस्ट्रार ऑफिस से कह रहे हैं कि दरखास्तों में ये भी क्लैरिफाई नहीं किया गया कि किस किस पॉइंट पर जाकर और किस किस तरह से जाकर जजिस के जो बुनियादी हकूक़ हैं, आर्टिकल 143 के तहत जो हकूक़ हैं वो जो है वो उनके मुतासिर हो रहे हैं। कुछ पॉइंट्स हैं लेकिन भी आपने बताया कि इस पर कुछ मज़ीद क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। जब तक वो आएंगे नहीं तो मेरा ख्याल है कि उस पर उस तरह से बात हो नहीं पा रही। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूँ सबीन कि ये अगर एतराज़ात की कॉपी सामने आ जाती है और एतराज़ात लग जाते हैं तो इन एतराज़ात को हटाने का प्रोसेस क्या होगा, नंबर 1। नंबर 2, फिर मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इसके लिए वक्त कितना लग सकता है। और फिर तीसरा मौजू हमारा जिसके ऊपर मैं तफसील से ज़रा बात करूँगा कि इससे आम आदमी के हाई कोर्ट में केसेस कैसे मुतासिर हो सकते हैं। इन सब पर बात करने से पहले मैं आपको एक जजमेंट बताता हूँ, और वो जजमेंट है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का तहरीर करदा। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बेंच ने एक फ़ैसला दिया, और उस फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये कहते हैं कि रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो, क्योंकि वो जुडिशल ऑफिसर नहीं है और इसलिए वो किसी पटिशन के ऊपर ये तय नहीं कर सकता कि ये दरखास्त आर्टिकल 184(3) के तहत काबिल समात है या नहीं है। ये जुडिशल साइट के ऊपर अदालत को सुनकर तय करना चाहिए। तो ये जजमेंट एक फील्ड में है, ये बात हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए। तो अगर फ़र्ज़ करें रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात की जो कॉपी है वो अगर मंजर-ए-आम के ऊपर आ जाती है तो फिर उस सूरत हाल में मुमकिन तौर के ऊपर ये 5 जजेस जो हैं ये दोबारा आएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और दोबारा क्यों आएंगे? दोबारा आकर क्योंकि वो उन्होंने कोई वकील नहीं किया हुआ, तो वो इन पर्सन उनको आना है। अब अगर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के ज़रिए कोई चीज़ शामिल करनी भी है, उन एतराज़ात को के ख़िलाफ़ अपील फ़ाइल करनी भी है, तो जज साहब के अपने सिग्नेचर ज़रूरी होते हैं, तो इसलिए उनको इन पर्सन आना पड़ेगा। यहाँ पे वो जो पूरा प्रोसेस है वो उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा। वहीं पे उस पे जो एतराज़ात के ख़िलाफ़ अपील होगी, मुमकिन तौर के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के इस फैसले के ऊपर रिलाई किया जाए और कहा जाए कि जस्टिस मंसूर अली शाह ये कह चुके हैं कि ओपन साइट के ऊपर ही ये तय हो सकता है क्योंकि पटिशन आर्टिकल 184(3) के तहत काबिल समात है या नहीं है। अब आगे क्या क्या प्रोसेस होता है जब भी कोई दरख्वास्त पे एतराज़ लगता है, तो उस पर फिर ये होता है सबीन के एतराज़ात के ख़िलाफ़ चैम्बर अपील आती है, और फिर ऑफिस या सुप्रीम कोर्ट किसी एक जज को वो पटिशन और उसके साथ लगे हुए एतराज़ात रेफ़र किए जाते हैं।
پھر ایک کاز لسٹ جاری ہوتی ہے. اس کاز لسٹ میں ایک جج صاحب ہوتے ہیں, وہ چیمبر میں بیٹھ کے اس اعتراض جو ہوتا ہے اس کے وکیل کو یا ان پرسن فائل کی گئی درخواست کو سنتے ہیں. باقاعدہ رجسٹرار آفس کے ذریعے کاز لسٹ جاری ہوتی ہے اور چیمبر اپیلیں اس میں فیئرنگ کے لیے فکس ہوتی ہیں. ایک مثال جوڈیشل ہسٹری میں جو ہم نے کیس کور کیا, ایک کیس تھا جس میں ایک درخواست پہ اعتراضات لگ گئے. ان اعتراضات کے خلاف اپیل آ گئی, چیمبر اپیل. وہ چیمبر اپیل قاضی فائز عیسیٰ نے اوپن پروسیڈنگ کی تھی اس کی, اور اپنے چیمبر میں جو ہیئرنگ کی تھی اس میں انہوں نے صحافیوں کو انوائٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ آئیں اور دیکھیں کہ ایک چیمبر میں ایک جج جو ہے وہ اعتراضات کو کیسے سنتا ہے اور کیا پروسیجر ہوتا ہے. وہاں پہ بھی یہی سوالات کیے جاتے ہیں جیسے آرگیومنٹس ہوتے ہیں کہ جی آپ کس طرح سے متاثرہ فریق ہیں, آپ کے بنیادی حقوق کس طرح سے متاثر ہوئے. یہ اعتراضات ہیں, گو کہ ابھی کاپی نہیں آئی, لیکن یہ کوشچن ہے بڑا ویلڈ کہ آئی تو آپ کا کوئی ذاتی نوعیت کا مسئلہ ہے. یہ آرٹیکل 184(3) کے تحت تو یہ معاملہ نہیں آتا, تو جب 184(3) کے تحت یہ معاملہ نہیں آتا تو آپ کی یہ درخواست قابل سماعت کیوں ہے. اچھا, اب جب یہ چیمبر میں اپیلیں فائل کرنے کے لیے آئیں گے پھر ان کو ان پرسن آنا پڑے گا, پھر ہم کیمرے لے کے فوٹیج وغیرہ بنے گی ہیں, وہ سارا سلسلہ بنے گا. اچھا جی, پھر اس کے بعد وہاں پہ بھی ان کو آنا پڑے گا. اس وقت بھی پھر ممکنہ طور کے اوپر ان کی کاز لسٹ ڈی لسٹ ہو جائے گی. جیسے جو گو کہ میں نے جیسے محسن اختر کیانی صاحب سے پوچھا تھا جب یہاں سے جا رہے تھے کہ جی آپ نے جو کیسز ہیں آپ کے وہ سارے کر کے آئے ہیں, انہوں نے کہا ہاں جی کر کے آئے ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ ان ججز کے سامنے جو کیسز تھے وہ ڈی لسٹ ہوئے ہیں, تو وہ بھی شاید کوئی درست بات. جی, جو کیسز ریلیزڈ ہونے کا آپ کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو رپورٹ وہاں سے کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاجاً چاروں ججز اپنی اپنی عدالتوں میں نہیں گئے, اور یہ 4 دن تو وہ کسی نے سماعت نہیں. جیسے سمن رفت صاحبہ گزشتہ ہفتے میرا خیال ہے منگل کو شاید جوڈیشل ورک سے روکا تھا, اور منگل کو روکا تھا. آج جیسے سمن رفت امتیاز نے جا کے کیسز کی باقاعدہ سماعت کی ہے. گزشتہ ہفتے منگل کو ہوا تھا, بدھ جمعرات جمعہ, تینوں دن. جمعے کو تو خیر یہاں جیسے جہانگیری صاحب کو جو روکا گیا تھا آپ اس کی کہہ رہی ہیں. جی جہانگیری صاحب کو جوڈیشل ورک سے روکا گیا تھا, اور اس پہ احتجاجاً کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کہ یہ جو 4 ججز ہیں ان لوگوں نے اپنا جا کے جو کیسز ہیں وہ سنے ہی نہیں تھے. پہلے دن تو چیف جسٹس صاحب خود بھی نہیں آئے تھے, بدھ والے دن وہ خود بھی نہیں آئے تھے, باقی ججز آئے تھے لیکن کچھ کہہ رہے ہیں کہ آئے نہیں تھے. 2 ججز آئے تھے اور وہ اپنے اپنے چیمبرز میں موجود رہے, انہوں نے جا کے قبل عدالت میں سماعتیں نہیں کی, اور ایک دن تو سماعتیں ہوئی نہیں تھی. جمعے والے دن 4 ججز سے 5 ججز انکلوڈنگ جسٹس طارق جہانگیری یہاں پہ موجود تھے. وہ احتجاجاً کہہ رہے ہیں کہ وہ 4 دن نہیں آئے تھے. اب وہ ججز احتجاج بھی کر رہے ہیں. اچھا, دوسری بات, جب یہ چیمبر میں کسی جج کو ڈیزگنیٹڈ ہو جائے گی یہ پٹیشن, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا جی کہ ان جج صاحب کو پھر خود آنا پڑے گا اور پھر خود آ کے آرگیو کریں گے, کیونکہ اس میں وکیل نہیں ہے. اب وہ خود آ کے آرگیو کریں گے تو پھر ایک میلہ. تو اسی لیے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب بھی, جسٹس بابر ستار صاحب بھی یہاں پہ جب سپریم کورٹ میں آئے تھے تو وہ یہ 2 سے 3 مرتبہ انہوں نے یہ بات کہی کہ اب ہمارا آنا جانا لگا رہے گا. تو وہ آنا جانا اس لیے لگا رہے گا کہ جناب اب عام آدمی کے جو کیسز ہیں وہ پھر سفر کریں گے, اس سے عام پبلک کے جو کیسز ہیں وہ متاثر ہونے کا بہرحال امکان اس معاملے کے اوپر موجود ہے. تو اب اس ساری صورتحال میں یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے یہ بہرحال دیکھنے والی بات ہوگی. لیکن یہ بات بہرحال ہے جی کہ ججوں کو پرسنل لیٹیگیشن میں اپنے ذاتی مقدمہ بازی جو ہے اس سائڈ کے اوپر ججز کو نہیں جانا چاہیے, یہ مناسب نہیں ہے. اچھا, اب آتے ہیں ایک اور ایشو کے اوپر جو بہت اہم ہے. سبین یہ ہے کہ رجسٹرار آفس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ چھٹیوں کے حوالے سے بات آئی تھی کہ وہ چھٹیوں کے اوپر ہیں, اور اس کی وجہ سے جو ہے جو ایڈیشنل چارج ہیں وہ ایک اور آفیسر ہیں ان کو دیا گیا ہے. تو ایک تو کہ متضاد قسم کی آراء آ رہی ہیں. ایک تو سوشل میڈیا کے اوپر کچھ طرح کی بھی باتیں لکھی گئی جس میں یہ کہا گیا جی کہ جیسے رجسٹرار سپریم کورٹ محمد سلیم خان صاحب کو گڈ بائی کہہ دیا گیا ہے اور اب وہ واپس نہیں آئیں گے. کچھ سٹیج کے اوپر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ واپس آئیں گے اور کسی اپنی ذاتی مصروفیت کے سبب جو ہے وہ چھٹی گئے ہیں, اور چھٹی کی وجہ سے جو ہے ان کی چھٹی باقاعدہ اپروو کی گئی ہے. اچھا, جہاں پہ یہ معاملہ ہے وہیں پہ کچھ اطلاعات مجھ تک ذرائع سے یہ بھی پہنچی ہیں کہ کچھ ایسے عدالتی عملہ بالخصوص خواتین ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں ان کو کچھ سہولیات دی گئی تھیں. اب وہ سہولیات ہوتی کیا ہیں؟ سہولیات یہ ہوتی ہیں کہ ایک چھوٹا سا ایک ریسٹ روم ہوتا ہے کہ خواتین کورٹ ورک کر کے اگر آتی ہیں تو وہاں پہ جو باقی کا رہ جانے والا کام ہے وہ بجائے کورٹ روم میں بیٹھنے کے
وہ ریسٹ روم میں بیٹھ جاتی ہیں. تو ایک طرح سے ان کو ایک سہولت تھی اور اس ریسٹ بھی کر ہو جاتی تھی, اسی بہانے ان کے آسانی کے ساتھ اپنے امور بھی انجام دے دیتی تھی. تو اطلاع یہ مل رہی ہے کہ کچھ اس طرح کے ایگزیکٹو آرڈرز اٹھائے گئے ہیں جس کی وجہ سے ان سے یہ سہولت لی گئی ہے ان خواتین سے. ہاں ایگزیکٹو آرڈرز کے بعد لی گئی ہے. ہاں ایگزیکٹو آرڈر کے بعد لی گئی ہے. اور اس پہ چونکہ قاضی فائز عیسی صاحب کے دور میں جو ہے وہ ایک خاصا فوکس رہا, اور یحییٰ فیضی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کی اگر ہم ان کی بھی اگر ہم ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان حکمت عملی دیکھیں تو خواتین کے کیسز کو بہت زیادہ ترجیح بنیادوں کے اوپر دیکھتے ہیں. تو میرے خیال میں اس معاملے کو چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ فیضی صاحب کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی سہولت کسی کچھ خواتین کو اگر دی گئی تھی تو وہ معاملہ جو ہے ان کو دوبارہ سے دیا جانا چاہیے تاکہ ان کو اپنے امور کی انجام دہی کا جو معاملہ ہے وہ حل ہو سکے. آپ اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں پھر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. بالکل, خواتین تک آپ نے بات کی تو میں بھی چونکہ ایک لڑکی ہوں تو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت پرائیویسی جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے. اب کچھ ذرا مجھے بھی یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ خواتین ہیں جن کو پہلے کہا جاتا تھا, پہلے ان کے پاس قاضی فیضی صاحب کے دور میں پراپر ایک روم ہوتا تھا اور وہ سارا, لیکن اب جب سے یحییٰ فیضی صاحب آئے ہیں تو یہ جو روم ہے ان سے وہ لے لیا گیا ہے. ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ یا تو یہ بھی میرے خیال میں یہ رجسٹرار آفس کے ذریعے شاید یہ اس طرح کا کوئی آرڈر ہوا ہے. رجسٹرار آفس کی انوالومنٹ اور رجسٹرار آفس کے آرڈرز ہیں اور اس کے بعد ان کو کہا جا رہا اچھا. ہے جی رجسٹرار آفس کے آرڈرز کے بعد جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ رجسٹرار آفس کے آرڈرز ہیں اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے خالی کر دیں. تو فیمیلس کے لیے میرا خیال ہے تھوڑی بہت اسپیس ہونی چاہیے. اتنی بڑی سپریم کورٹ ایک روم اگر کسی خاتون کے پاس ہے, اور کچھ خواتین ایسی بھی سپریم کورٹ میں ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ آتی ہیں یہاں پہ سپریم کورٹ میں آتی ہیں, چھوٹے بچے ہیں تو ظاہر ہے بچوں کے ساتھ پھر آپ وہ تو ڈے کیئر ہوگا میرے خیال میں, ڈے کیئر تو ہوگا شاید یہاں پہ. ٹیک کیئر ہے لیکن بچے جب بیمار ہوں بعض اوقات یا اس طرح سے تو پھر ماں کی ضرورت ہوتی ہے بچوں کو. تو اب مطلب 8 گھنٹے کی اگر ڈیوٹی ہے تو اسی 8 گھنٹے میں بالکل اپنا آفس چھوڑ کر تو نہیں بیٹھا جا سکتا, اور کورٹ میں اسپیشلی کورٹ چھوڑ کر تو نہیں بیٹھا جا سکتا. تو یحییٰ فیضی صاحب کو میرا خیال ہے اس معاملے کو اسپیشلی دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ معاملہ میرا خیال ہے کہ حل طلب بھی ہے, اور کیونکہ وہ خواتین مقدمات اگر سنتے ہیں تو اپنے ادارے کی جو خواتین ہیں ان کے جو مسائل ہیں اس کو بھی حل کریں. بالکل صحیح. بہت شکریہ سبینہ آپ کے وقت کا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی یہ بات بالکل درست ہوتی ہوئی معلوم ہوتی ہے کہ اب آنا جانا لگا رہے گا. تو ٹھیک ہے, جج جب سائل بن جاتے ہیں تو ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے, لیکن ان ججز نے جن سائلین کے کیسز سننے ہیں تو ان سائلین کا آنا جانا نہیں لگنا چاہیے, کیونکہ یہ سائلین بڑی مشکل سے وکیل کرتے ہیں اور بڑی مشکلوں سے سفر کر کے عدالتوں تک پہنچتے ہیں. ان کے کیسز کو بر وقت سنا جانا چاہیے تاکہ وہ بھی سائل ہیں. اور جج ٹھیک ہے وہ یہاں پہ کیمرے بھی لگ جاتے ہیں, ہم بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ جو ہے ہم بڑی اسپیشل طریقے سے اس کو رپورٹ بھی کر لیتے ہیں, لیکن عام سائل کی اگر کوئی مقدمہ دائر کرنا آئے تو ہم بطور صحافی بھی ہمارا رویہ ذرا مختلف ہوتا ہے. تو یہ اب تک یہ اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.